مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے باغ میں انسان کے جانے سے جب باغ کی خوشنما ہوا کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے تو وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے مولانا روم نے کہا تھا کہ دو چیزوں کے ملنے کے اثرات ضرور سامنے آتے ہیں۔ جب دو چیزیں ملتے ہیں تو اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اچھی چیزیں اگر مل جائیں تو اس کا رزلٹ اچھائی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، بری چیزیں اگر مل جائیں تو اس کے اثرات بھی برائی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ برے آدمی کے ساتھ اچھے آدمی کی ملاقات ہو جائے تو یا تو اچھا آدمی برے آدمی کے اثرات قبول کر لے گا، برا ہو جائے گا، یا برا آدمی اچھے آدمی کے اثرات قبول کرے گا اور اچھا ہو جائے گا۔ اب جس کا ڈومینیشن ہوگا اس کے اثرات حاوی ہو جائیں گے۔ لیکن دو اچھے آدمی جب جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی اچھا رزلٹ ہی آئے گا، اور جب کوئی برے آدمی جمع ہو جائیں تو برا رزلٹ ہی آئے گا۔ یہ آپ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہترین رنگوں میں چہرے کی رنگ کے حساب سے سرخی والا رنگ ہے، کیونکہ لال ہو جانا کا مطلب یہ ہے کہ سرخ رو ہو جانا، اور یہ جو سرخ رو ہونا ہے انسان کا، اس کی اصل وجہ ہے سورج۔ آپ کہتے ہیں کہ سورج کی وجہ سے ہی یہ سرخی اس کو حاصل ہوتی ہے، اور سورج سے مراد یہاں پر روشنی دینے والا، جہاں سے روشنی وہ حاصل کرتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سرخ روئی آتی ہے۔ اور اگر سورج سے اس کا تعلق نہ ہو، حق، سورج سے مراد آپ یہاں پر لے رہے ہیں حق کا راستہ، اگر سورج سے اس کا تعلق نہ ہو، زحل سے اس کا تعلق بن جائے جو کہ ایک ستارہ ہے، اور اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ جس زمین کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے وہاں قحط ہو جاتا ہے، اور جس زمین کی طرف اس کی پیٹھ ہو جاتی ہے وہاں پر وبائیں پھیل جاتی ہیں۔ مطلب زحل اتنا منحوس ستارہ ہے کہ اس کا رخ ہونا بھی اچھا نہیں ہے، اس کا پشت ہونا بھی اچھا نہیں ہے۔ تو زحل سے نسبت پیدا مت کرو، سورج سے نسبت پیدا کرو، اور جب سورج سے نسبت پیدا ہو جاتی ہے تو قوت جب ڈبل ہو جاتی ہے تو پھر وہ سورج والے اثرات ہی پیدا کریں گی اور چہرہ لال ہو جائے گا، سرخ روئی آ جائے گی۔ اور اگر زحل سے تعلق پیدا کریں گے تو ایسے تعلق پیدا کرنا بھی نقصان دہ ثابت ہوگا، ویسے تعلق پیدا کرنا بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ قوت اندر فعل آیت زاتفاق، چون قران دیو با اہل نفاق۔ متفق ہو جانے سے، دو لوگوں کے مل جانے سے قوت بڑھ جاتی ہے اور وہ قوت کام میں آتی ہے، اور اگر شیطان کا منافقوں کا میل ہو جائے تو پھر وہ بھی ان کی شیطانیت بڑھنے کا موجب بن جاتا ہے۔ ایمانی راست از چرخ نہم، بے ہما تاخو ترم تاخو ترم۔ یہ جو معنی ہیں، ان معنوں کے لیے ہی نواں آسمان ہے۔ آسمان، ایک نواں آسمان بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو 7 آسمان ہے، 7 آسمان کے اوپر عرش، اس کے بعد عرش اعظم، اس کے لیے نواں آسمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نواں آسمان ہے، صوفیہ کی اصطلاح میں علوم اور معارف ربانی کا نزول وہیں سے ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جہاں اس سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو پھر وہاں پر کوئی شان و شوکت نہیں ہے، شان و شوکت پورا نیچے چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر کوئی شان و شوکت نہیں ہے۔ بے ہما تاخو ترم آپ کہتے ہیں کہ وہ مقام جہاں سے کوئی شان و شوکت ملنے والی نہیں ہے، وہی اصلی شان و شوکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نویں آسمان سے اپنا تعلق پیدا کرو، معارف الہی سے اپنا تعلق پیدا کرو، علوم ربانی سے اپنا تعلق پیدا کرو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں سے جب باہمی میل جول ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی چیز تم کو حاصل ہوگی،
اور وہ چیز ظاہر بات ہے دنیاوی چیزوں کی طرح کی ہو نہیں سکتی، وہ کوئی خصوصی چیز ہوگی۔ خلق را تاخو ترم عریت است، امر را تاخو ترم ماہیت است۔ یہاں کی جو شان و شوکت ہے اس دنیا کی وہ تو عارضی ہے، اس شان و شوکت کی کوئی اہمیت، کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جو وہ عالم ہے، عالم امر، اس کی جو شان و شوکت ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے اور ذاتی بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی۔ اس پہ تاخو ترم خاری کشند، بر امید عز در خاری خشند۔ اب دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، دنیاوی شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے پہلے ذلت حاصل کرتے ہیں۔ کوئی عزت دار آدمی ہے، اس سے تعلق بنا لیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آدمی سے اپنے تعلق کے بڑھا لینے سے اپنی عزت ہوگی، اور اس عزت کی امید میں اس سے تعلق بڑھانے کے لیے خوشامدی طریقہ اختیار کر کے ذلت اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ شان و شوکت کے لیے ذلت برداشت کرتے ہیں، عزت کی امید پر ذلت پر خوش ہیں، عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ذلت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ بر امید عز دہ روزہ خدوک، گردن خود کردہ اند از غم چو دوک۔ 10 روزہ عزت کی امید پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنے دن کی عزت ہوگی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 10 دن کی عزت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، چاپلوسی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، چمچہ گیری کرتے ہیں، ذلت اختیار کرتے ہیں، اور اسی میں خوش ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے ہم کو عزت مل رہی ہے، اور اس عزت کی امید پر اتنی ذلت اختیار کرتے ہیں کہ جھکتے جھکتے ان کی گردن تکلا جیسا بن جاتی ہے۔ تکلا کہتے ہیں وہ چرخے کی ایک سلاخ ہوتی ہے لوہے کی جو گول ہوتی ہے ایسے جھکی ہوئی، تو ان کی کیفیت بھی اسی طرح جھکی ہوئی وہ تکلے کی طرح بن جاتی ہے۔ ذلت کے دلدل میں اس قدر پہنچ جاتے ہیں۔ چون نمی آئند ای جا کہ منم، کندری از آفتاب روشنم۔ اب اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے کہ وہ بندے جو دنیاوی حکمرانوں کے سامنے اپنی گردن جھکا کر بے عزتی کی زندگی گزار کر ذلت اور اپنے آپ کو نیچا کر دینے کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں چاپلوسی کا، وہ چھوڑ کر میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میں تو عزت کا روشن سورج ہوں، عزت دینا تو میرے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میں جس کو چاہے عزت دیتا ہوں، میں جس کو چاہے ذلت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو دنیاوی جاہ و جلال والے ایسے لوگ جن کی عزت، جن کی شوکت سب عارضی ہے، ان کے پاس جا کے کیا عزت اور کیا شوکت حاصل کر رہے ہو، کیا شان حاصل ہونے والی ہے؟ میرے پاس آؤ، میرے پاس جھکو۔ وہ تمہاری جھکی ہوئی گردن ہے جو ان کے پاس جھکی ہوئی ہے اور دنیا والوں کے پاس اکڑی ہوئی بن جاتی ہے۔ یہاں پر آؤ، یہاں اپنی گردن جھکاؤ، پھر ہم تم کو وہ عزت اور شوکت دے دیں گے کہ دنیا والے پھر تمہارے پاس جھکیں گے۔ تم کو کسی کو اپنی طرف جھکانے کے لیے اپنی گردن اکڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہاری گردن جھکی ہوئی ہوگی اور لوگ تمہارے سامنے گردن جھکائیں گے۔ مشرق خورشید برج قیرگوں، آفتاب ماں ز مشرق ہا بروں۔ سورج کی جو مشرق ہے وہ سیاہ برج ہے، وہاں سے سورج نکلتا ہے، ایک سیاہ برج کہلاتا ہے، وہاں سے سورج نکلتا ہے، ایسٹ ہے اس کا۔ سورج کا ایک ایسٹ ایک ویسٹ ہوتا ہے، ایسٹ سے سورج نکلتا ہے، ویسٹ میں جا کر ڈوبتا ہے۔ یہ سورج کی، دنیاوی سورج کی ایک پہچان ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن جو ہمارا سورج ہے اس کے اندر کوئی مشرق ہے ہی نہیں، نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، طلوع ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ تو طلوع ہی طلوع ہے ہمیشہ، اس کو غروب بھی نہیں ہے تو طلوع بھی نہیں ہے۔ دنیا والوں کے ذریعے ان کی مدد سے جو شان و شوکت حاصل کی جاتی ہے وہ بالکل ایسی ناپائیدار ہوتی ہے کہ انسان کو خود خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ چلی نہ جائے، کہیں یہ چلی نہ جائے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جس سے عزت ملی ہے وہی آپ کی بے عزتی کر بیٹھتا ہے، تو یہ بالکل ناپائیدار چیز ہوتی ہے۔ اس مقام پر آؤ جہاں پر عزت ملے گی تو صرف عزت ہی ملتی رہے گی، ذلت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مشرق او نسبت ذرات او، نئے برآمد نئے فروشت ذات او۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مشرق مغرب سے کوئی لنک نہیں ہے۔ جہاں بھی مشرق اور مغرب کا اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ یا اس کی ذات و صفات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ صرف ذرات کی نسبت کی وجہ سے ہے، انسان کو سمجھانے کے لیے ہے۔
ورنہ وہ ذات ایسی ہے نہ وہ طلوع کرتی ہے نہ وہ غروب کرتی ہے۔ ماں کے واپس ماندہ ذرات ویم، درد و عالم آفتاب بے فیم۔ ہم جو کہ اس کے ذرات میں سے بھی پسماندہ ہیں۔ اب یہ ان کے ذرات کے لیے ہے، سے آپ جو بیان کر رہے ہیں اللہ کا مشرق اور مغرب کی جو تذکرہ ہے وہ ذرات عالم کے لیے۔ ذرات کا مطلب یہاں پر اللہ کے نیک بندے آپ لے رہے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشرق مغرب کی باتیں کرتا ہے، ورنہ جو کافر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کو تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مشرق مغرب کی باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب مولانا روم یہاں پر فرماتے ہیں کہ ماں کے واپس ماندہ ذرات ویم، درد و عالم آفتاب بے فیم۔ ہم تو اس سورج کے ذرات میں سے بھی پسماندہ ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے سورج کے جو ذرات ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہے، اس میں سے بھی ہمارا درجہ بہت چھوٹا ہے، اس میں بھی پسماندہ ہیں۔ اور وہ جو ہیں ایسے بھی ہیں جو دونوں جہاں میں بغیر سائے کا سورج بنے ہوئے ہیں، ایسے ذرات بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ باز گردے شمس می گردم عجب، ہم ظفر شمس باشد کی سبب۔ تعجب کی بات ہے، میں ان ذرات میں شامل ہو گیا ہوں جو سورج کی طرح روشنی دینے والے ہیں اور دنیا میں روشنی بکھیر رہے ہیں۔ ہوں تو بہت چھوٹا سا ذرہ، بہت پسماندہ ذرہ، لیکن میں بھی لوگوں کو روشنی دے رہا ہوں، سورج کا کام کر رہا ہوں۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ میں وہ ذرہ ہوں جو سورج کی روشنی سے لوگوں کو روشن کر رہا ہوں، انہیں اپنے آپ میں سورج بنا ہوا ہوں، تب بھی میں سورج کے اطراف گردش کر رہا ہوں۔ سورج مجھے، میرا سورج مجھے اپنی جانب گردش کرا رہا ہے، اور یہ بھی سورج کی شان و شوکت کی وجہ سے ہے۔ وہ مجھے توفیق دے رہا ہے، اسی لیے میں اس کا طواف کر رہا ہوں، اس کی اطراف گردش کر رہا ہوں۔ کمالات مجھے دے دیے گئے، لیکن جو کمالات دینے والا ہے وہ پھر بھی مجھے اپنی جانب جھکاتا ہے، اور اسی لیے جھکاتا ہے تاکہ یہ کمال بڑھاتا جائے۔ یہ توفیق جب تک نہ ہو تب تک کوئی اس میدان میں آگے نہیں بڑھتا۔ اب اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ شمس کے دو معنی لے رہے ہیں، ایک تو وہ سورج جس کا ذکر ہو رہا ہے شروع سے، دوسرا حضرت شمس الدین تبریز کا ذکر آپ کنایتاً کر رہے ہیں یہاں پر۔ یہ وہ شمس الدین ہے جن کے پیچھے پیچھے میں پھر بھی پھرتا ہوں، مجھے سب کچھ دے دیا گیا ہے، مجھے نواز دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی میں ان کا محتاج بنا پھرتا ہوں، ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں۔ اور یہ بھی انہی کے کرم کی وجہ سے ہے، انہی کی عنایت ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جو دینا تھا تجھے دے دیا، اب تو یہاں سے چلا جا، وہ نہیں کہتے، بلکہ وہ بھی عنایت رکھتے ہیں اور ہم کو قریب رکھتے ہیں۔ شمس باشد بر سبب ہا مطلع، ہم ازو حبل سبب ہا منقطع۔ سورج جو ہوتا ہے وہ اسباب سے باخبر ہوتا ہے، سبب بنانے والا اسباب سے باخبر ہوتا ہے۔ اسباب اختیار کریں گے تو آپ کو وہ نتیجہ ملے گا، لیکن یہ نتیجہ جو آپ کو حاصل ہوتا ہے اسباب اختیار کرنے سے، وہ مسبب کی عنایت سے ہی ہوتا ہے۔ جب تک مسبب چاہے گا نہیں، آپ اسباب اختیار ہی نہیں کرتے، اور جب تک آپ اسباب اختیار نہیں کرتے آپ کو پھل ملتا نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ٹرائنگل ہے، مسبب سبب بنانے والا، پھر سبب اختیار کریں گے تو اس کا پھل ملے گا۔ جیسے آپ دعا کرتے ہیں، آپ کا دعا کرنا کیا ہے؟ سبب ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ آپ دعا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا کام نہیں کرتا۔ دعا نہ کرتے تو آپ کا کام نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے دعا کی، آپ کا کام ہو گیا۔ تو آپ کو دعا کرنے کی توفیق کس نے دی؟ وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو دینا چاہتا ہے تو دعا کی توفیق دیتا ہے، پھر ہم دعا کرتے ہیں، سبب تکمیل کرتے ہیں تو پھر ہم کو پھل ملتا ہے۔ تو جو مسبب ہے، سبب بنانے والا ہے، وہ سورج ہے، وہ اسباب سے بے خبر نہیں ہے۔ جب اسباب توڑتا ہے انسان، اسباب اختیار نہیں کرتا ہے، وہ اس سے بھی باخبر ہوتا ہے، اور اس کا ٹوٹنا بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اسباب دیتا بھی وہی ہے، جب آپ کو کچھ دینا ہوتا ہے تو آپ کو سبب اختیار کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ سبب اختیار کیا اس لیے مجھے یہ ملا،
مثال کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتا تھا تو آپ کو نوکری دلا دی یا کاروبار کرنے کا سلیقہ سکھا دیا. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نوکری کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، اسی لیے پیسہ کما رہا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا اسی لیے آپ کو کاروبار کا راستہ دکھایا، آپ کو نوکری دلائی. نہیں دینا چاہتا تھا تو یہ تو نہیں ہوتا تھا. تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میرے یہ کرنے سے ہوا. آپ کے جسم میں طاقت نہ ہوتی، آپ کی عقل کام نہ کرتی ہوتی تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ. سب اللہ نے دیے ہیں. تو یہ اسباب ہیں، اسباب کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور اسباب کسی کے ٹوٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ دینا نہیں چاہتا، اس لیے اسباب بند کر دیتا ہے. تو اسباب دیتا بھی وہی ہے، اسباب توڑتا بھی وہی ہے. 100,000 بار بے بریدم امید، از کے شمسی شما باور کنید. میں نے کئی بار اپنی امیدوں کو توڑ دیا. کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں انسان کے پاس کہ انسان اچھا جاتا ہے زندگی میں، جاتے 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 کبھی اس کے مرضی کے حساب سے ہر چیز چلتی رہتی ہے، کبھی کبھی الٹا ہونے لگتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس وقت امید ہار جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ روحانی میدان میں بھی جب انسان کچھ کرنے لگتا ہے تو کبھی کبھار امیڈیٹلی اس کو اس کا پھل ملتا ہے. اس کے احوال درست ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر انکشافات ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کرم عنایت اس کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں. وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری محنت کام میں آ رہی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب چیز اس سے چھین لیا جاتا ہے. ایک عارضی وقت کے لیے یہ ساری چیزیں اس سے چھین لی جاتی ہیں. تب وہ مایوسی کے دلدل میں پھنسنے لگتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا. میں نے کئی بار امید منقطع کی، لیکن کس سے کی؟ اسی سورج سے کی جس کا تم یقین کرو. وہ اس لیے میری امید منقطع ہوئی. تو مرا باور مکن کز آفتاب، صبر دارم من و یا ماہی زیاب. تم میرا یقین مت کرو کہ سورج سے میں صبر کر سکتا ہوں. مجھے اتنی عادت ہو گئی ہے ان عنایتوں کی، اس کرم کی، ان نوازشات کی کہ میں اب صبر اس کے بغیر نہیں کر سکتا. اگر میں کہوں کہ میں صبر کر سکتا ہوں تو آپ میری بات کا یقین مت کرو. جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہے، ویسی میرا تعلق وہ نوازشات اور عنایتوں سے ہے. جب وہ عنایتیں نوازشیں کم ہونے لگتی ہیں تو میرا دل مایوس ہو جاتا ہے. ورشوم نومید نومیدی من، عین سنے آفتابست حسن. اے میرے پیارے، اگر میں نا امید ہوں بھی تو یہ میرا کچھ وقت کے لیے نا امید ہونا یہ بھی سورج ہی کا کام ہے. یہ بھی وہ وہی کر رہا ہے. تھوڑا سا دل پشمردہ کر دیتا ہے، بعد میں پھر تسلی دیتا ہے اور تعلق پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہوا تھا کہ وحی کی آمد کا سلسلہ رک گیا کچھ وقت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا ہے. اس پر پھر کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، پورا ایک سورہ نازل فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے نبی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، منہ نہیں پھیرا ہے آپ سے. ایک وقت کی بات ہوتی ہے، کچھ وقت کچھ چیز رک جاتی ہے. اس لیے وہی ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت چل رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کبھی کبھار انسان کا نا امید ہونا بھی ایک خاص حکمت کے تحت ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے. عین سن از نفس سانے چون برد، عین ہست از غیر ہستی چون چرد. کام جو ہوتا نا، کام کوئی بھی ایک کام کرنے والے کی ذات سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. کام اور کام کرنے والا ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. آپ کسی بھی کام کا ذکر کرو، سوچنا ایک کام ہے. تو کوئی سوچنے والا ہے اسی لیے تو کام ہے. کوئی ہے ہی نہیں تو پھر سوچنے کا کام کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو کام کرنے والے سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. جو خود موجود ہے وہ غیر موجود سے کیسے غذا حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود، باقی ساری دنیا اس کے سامنے غیر موجود. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کام اس کے ساتھ جدا نہیں ہے، اس کو غیر موجود سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو کرنے والا ہے بس وہی کر رہا ہے. کسی کا کوئی کام ہے ہی نہیں. جو موجود ہی نہیں ہے اس کا کام کیا کام ہوگا؟ تو جو کام ہوگا اس کا کام ہوگا.
بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں، آپ اصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ موجود ہی نہیں ہو اصل میں، تو تم کیا کام کر رہے ہو؟ تمہارا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں؟ وہ اصل موجود ہے، وہ اصل کام کرنے والا ہے، وہ تم سے کام کرا رہا ہے۔ اگر تم کچھ کر بھی رہے ہو تو وہ تم سے کام کرا رہا ہے، تم نہیں کر رہے ہو۔ جملہ ہستی ہا ازیں روزہ چرند، گر براق ہو تازیاں ور خود خرند۔ تمام موجودات جتنے چرند ہیں سب اسی باغ سے اپنا وجود حاصل کرتے ہیں۔ جیسے جانور گھاس کھا کر زندگی گزارتے ہیں، ویسی جتنے ہیں مخلوقات سب اسی طرح اسی باغ سے اس کے فیض سے کھانے والے ہیں۔ کسی کو گھاس کھانے کو مل رہی ہے، کسی کو جھاڑ کے پتے کھانے کو مل رہے ہیں، کوئی پھول کھا رہا ہے، کوئی پھل کھا رہا ہے، سب کو الگ الگ مل رہا ہوگا، اپنی اپنی قسمت، اپنا اپنا رزق۔ کسی کو کم مل رہا ہے، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، یہ الگ الگ باتیں ہیں، لیکن مل رہا سب کو اسی باغ سے ہے۔ گر براق ہو تازیاں ور خود خرند، چاہے وہ براق ہو، چاہے وہ عربی گھوڑا ہو، یا چاہے گدھے کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے، عربی گھوڑا بڑا قیمتی گھوڑا ہوتا ہے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور براق جس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور پھر ایک گدھا جو انتہائی بیکار جانور کہلاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ قیمتی جانور ہو کہ بالکل بیکار کم قیمت جانور ہو یا پھر نادر الوجود جانور ہو، کچھ بھی رہے، رضا سب اسی باغ سے حاصل کر رہے ہیں، وہ رزق کا باغ ہے۔ لیک اسپِ کور کورانا چرت، مین بینت روزرا زانسترد۔ لیکن معاملہ کیا ہے، گھوڑا جب اندھا ہے اور اپنے اندھے پن سے چر رہا ہے، آنکھیں بند کر کے چر رہا ہے، یا آنکھیں کھول کر بھی چر رہا ہے، تو چونکہ اندھا ہے تو اس کا آنکھیں کھولنا بھی آنکھیں بند کرنے کی طرح ہی ہے۔ اب ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ چر رہے ہیں اسی باغ سے، لیکن آنکھیں بند کر کے چر رہے ہیں، یا اندھے ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے اور کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ باغ کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں اس باغ سے کھا رہا ہوں۔ آپ کو رزق جو مل رہا ہے، آپ رزق حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ آ رہا کہاں سے ہے یہ نہیں معلوم ہو رہا، کیونکہ آنکھیں بند ہیں۔ لیکن جس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ جانتا ہے کہ میں اسی باغ سے کھا رہا ہوں۔ یہ کرم کا باغ ہے، یہ فیض کا باغ ہے، یہ عنایت کا باغ ہے، سب کو اسی سے ملتا ہے۔ جاننے والا ہے، ایمان رکھنے والا ہے تو گویا آنکھیں کھلی رکھنے والا ہے، اور اگر نہ ماننے والا ہے، کافر ہے، تو گویا آنکھ بند کر کے کھانے والا ہے۔ بس اتنا ہی فرق، سب تو کھا اسی سے رہیں۔ وہاں کے گردش ہا ازاں دریا ندید، ہر دم آرد روب محراب جدید۔ اور جس نے دنیا کی اس گردشوں کو، اس لیل و نہار کو، اس صبح اور شام کے چلنے کو، دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں گردش زمانہ۔ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بیمار پڑ رہے ہیں، کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں میت ہو رہی ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی سکون میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے۔ جو چیز آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں گردش زمانہ۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جو اس گردش کو اس دریا سے نہ سمجھا، اس ایک دریا سے نہ سمجھا، وہ جب بھی پیاس لگتی ہے ہر بار ایک نئے دریا کی طرف جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اسی دریا سے مل رہا ہے، اور اسی دریا سے، اسی ایک دریا سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ سب کو پانی اسی سے مل رہا ہے، کوئی آنکھ بند کر پی رہا ہے، کوئی آنکھ کھول کر پی رہا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن سب کو مل رہا ہے اسی دریا سے۔ اور ایک آدمی آنکھ بند کر کے اسی دریا سے پی تو رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اسی دریا سے آ رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، دوسرے دریاؤں کی طرف جاتا ہے جب پیاس لگتی ہے۔ ہر وقت نئے دریا کی تلاش کرتا ہے، ہر وقت نئے محراب کی طرف منہ کرتا ہے، مطلب در کا ہو جاتا ہے۔ جو اس در کا نہیں ہوتا وہ در کا ہوتا ہے۔ تو آپ اصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نظر صرف اس مالک کی حقیقی پر رکھو، کیونکہ سب فیض، سب عنایت، سب کرم، سب رزق اسی کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کسی کو کوئی اور ذریعے سے مل رہا ہے، کسی کو کچھ اور ذریعے سے مل رہا ہے، کسی کو کم مل رہا ہے، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو رک کر مل رہا ہے، کسی کو ایک وقت میں زیادہ مل رہا ہے،
کسی کو گھاس مل رہی ہے، کسی کو پتے مل رہے ہیں، کسی کو پھول مل رہے ہیں، اپنی اپنے مقدر کی بات ہے، لیکن مل تو رہا ہے سب کو اسی باغ سے، اسی دریا کا پانی، ایک ہی باغ اور ایک ہی دریا ہے۔ اگر تم نے اس دریا سے اپنا تعلق نہیں جوڑا اور اپنے کو جو مل رہا ہے وہ اسی دریا سے نہیں سمجھا تو یاد رکھو کہ تم در در کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ پھر تم کو عزت حاصل کرنے کے لیے اسی طرح دنیا دار لوگوں کے پیچھے اپنی کمر کو جھکانا ہوگا، تکلا بننا ہوگا، اور پھر بھی پرماننٹ عزت حاصل نہیں ہوگی۔ اوز بحر عذب آب شور خرد تاکہ آب شور اورا گور کرد۔ ایسے آدمی کو جس نے اس دریا سے پانی پیا اور سمجھتا ہے کہ میں اس دریا سے نہیں پی رہا ہوں، اور پھر جب پیاس لگتی ہے تو کسی دوسرا دریا کی طرف رخ کرتا ہے، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی میٹھے پانی کے دریا میں گیا اور وہاں جا کر کھارا پانی پی کر آ گیا، اور اس کے بعد اس کھارے پانی نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور ذریعہ اختیار کرو گے تو بھٹک جاؤ گے اور اندھے ہو جاؤ گے، گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ چاہے آپ اس جھاڑ سے کھائیں، چاہے آپ اس جھاڑ سے کھائیں، چاہے آپ ہریالی کھائیں، چاہے آپ لال پھول کھائیں، چاہے آپ پیلے پھول کھائیں، چاہے آپ ہرے پھول کھائیں، ہرے پتے کھائیں، رنگوں کی چیزیں کھائیں، جو رنگ آپ کو پسند ہے اس رنگ کا پھول کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، کسی سے بھی اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ سب اسی باغ کے ہیں اور آپ کو مل رہا اسی باغ سے۔ مجھے اس پیڑ سے مل رہا ہے، تجھے اس پیڑ سے مل رہا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ مجھے الگ پیڑ سے مل رہا ہے، تجھے الگ پیڑ سے مل رہا ہے، لیکن دونوں پیڑ اسی باغ کے ہیں، باغ الگ نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ بحر می گوید بدست راست خر زاب من اے کور تا یابی بسر۔ تو اب دریا پینے والے سے کہتا ہے کہ اے پینے والے، سیدھے ہاتھ سے پی، بائیں ہاتھ سے مت پی، میرا پانی تجھے بینائی دے دے گا۔ سیدھے ہاتھ سے پی، سیدھے ہاتھ سے پینے کا مراد یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھنا، حق راستہ اختیار کرتے ہوئے، حق کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے پینا۔ جیسے پانی پینے کے آداب سیدھے ہاتھ سے پینا بتائے گئے ہیں۔ پانی جب بھی پیو سیدھے ہاتھ سے پیو، اگر سیدھا ہاتھ جھوٹا ہے، بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں تو کم از کم گلاس کو سیدھا ہاتھ لگا دو، پیچھے سے ہی صحیح، تھوڑا سا سیدھا ہاتھ لگانا۔ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، بیٹھ کر پانی پینا، دیکھ کر پانی پینا، یہ سارے جیسے آداب بیان کیے گئے ہیں پانی پینے کے، وہ آداب کے ساتھ پیو۔ سیدھے ہاتھ سے پینے کا مطلب یہ ہے، دریا کہتا ہے کہ پانی پی، میں تیرے لیے ہی ہوں، تجھے پلانے کے لیے بہ رہا ہوں، لیکن آداب اختیار کرتے ہوئے پیو، جو آداب تجھے بتائے گئے ہیں اس کے حساب سے پیو، حقیقت کو دیکھ کر پیو، شریعت کے مطابق پیو، تو پھر بینائی حاصل ہوگی۔ ورنہ پیتے تو سبھی ہیں، کافر بھی وہی پی رہا ہے، اسی دریا کا پانی پی رہا ہے، لیکن اس کو بینائی حاصل نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آداب سے نہیں پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، مطلب آداب کے خلاف جا کر پی رہا ہے۔ ہست دستے راست ای جاں زن راست کو بداند نیک و بدرا کچ کجاست۔ آپ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں پر داہنے ہاتھ سے پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، اس سے مراد ہے صحیح عقیدہ، عقیدہ درست رکھنا۔ بد عقیدگی کو اختیار کرتے ہوئے پئیں گے تو بائیں ہاتھ سے پینا ہوگا، تب بینائی حاصل نہیں ہوگی۔ اور کو بداند نیک و بدرا کچ کجاس، تاکہ وہ یہ جان لے کہ نیک اور بد کہاں ہیں، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کو سمجھنا، اس کی پہچان ہونا، حق اور باطل کی پہچان ہونا، تو آداب کے ساتھ پینا، صحیح عقیدے کے ساتھ پینا، خوش عقیدگی، یہ اہم چیز ہوتی ہے۔ نیزہ گردانست اے نیزہ کے تو، راست می گردی گہو گاہے دو تو۔ اب آپ نیزے سے خطاب کر رہے ہیں، نیزہ ہوتا نا ایک برچھا، سمجھیے آپ کہ اے نیزے، کوئی نیزہ گھمانے والا ہے کہ تو کبھی سیدھا ہو جاتا ہے اور کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تو نیزہ گھما رہا ہے۔ اے نیزے، تو خود سے نہیں گھوم رہا ہے، تجھے کوئی نہ کوئی تو گھما رہا ہے، اسی وجہ سے تو کبھی سیدھا ہو جاتا ہے، کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے۔ تلوار پھیرنے والوں کو دیکھ لیجیے آپ، جب وہ تلوار پھراتے ہیں تو تلوار کبھی نیچے آ رہی، کبھی اوپر جا رہی، کبھی آزو آ رہی، کبھی بازو آ رہی ہے، تو تلوار خود سے نہیں پھر رہی نا،
کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کو پھرا رہا ہے۔ تو آپ نیزے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نیزے، کوئی نہ کوئی تو ہے جو تجھے گھما رہا ہے، اسی لیے تو کبھی تو ادھر ہو رہا ہے، کبھی تو ادھر ہو رہا ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی نہ ہوتا تو انسان کی زندگی ایک ہی سٹائل میں آگے بڑھتی، ایک ہی لیول پر چڑھتی۔ یا تو آدمی بیمار ہوتا تو بیمار ہی ہو جاتا، شفا یاب نہیں ہوتا، یا اگر شفا یاب ہی ہوتا تو شفا یاب ہی رہتا، بیمار کبھی نہیں پڑتا۔ تنگ دستی آتی ہے تو اب زندگی بھر تنگ دستی ہی رہتی، خوشحالی نہیں آتی، اور خوشحالی آتی تو ہمیشہ خوشحالی رہتی، تنگحالی نہیں آتی۔ لیکن یہ اتار چڑھاؤ چل رہا ہے دنیا میں، ہر چیز بدلتی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سب کوئی نہ کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے۔ ماز عشق شمس دیں بے ناخنیم ورنہ ماں کور را بینا کنیم۔ ہم اس کے بارے میں اور بہت کچھ بتا سکتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکتے ہیں پکڑ کر۔ جو اندھے ہیں ان کی آنکھیں دے سکتے ہیں، جو بہر ہیں ان کو کان بھی دے سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے الحمدللہ ہمارے پاس۔ لیکن کیا کریں، ہم شمس الدین کے عشق کی وجہ سے مجبور ہیں۔ وہ شمس کا جو عشق ہے اس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، ورنہ ہم تو اندھے کو بینا بھی کر دیتے، اس کو بتا دیتے حقائق کیا ہے۔ کیوں اندھا ہے، باغ چر رہا ہے، آنکھ کھول دیکھ کون سے باغ سے تو کھا رہا ہے، ہم اس کو بتا دیتے۔ لیکن ایک نظام بھی تو کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کافر مومن دنیا میں وہ رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے کافروں کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیا کریں، اس کے عشق کی وجہ سے ہم مجبور ہیں۔ ہم کو کہہ دیا گیا ہے کہ چپ بیٹھ، ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں ضیاء الحق حسام الدین تو زود، دارو یشکن کوریے چشمی حسود۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، اپنے پیر بھائی جن کے لیے آپ نے یہ ان کی فرمائش پہ مثنوی لکھی تھی، آپ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے تو روک دیا گیا ہے، کیا کروں، شمس الدین نے مجھے روک دیا ہے، میں مجبور ہوں، لیکن یہ کام تم تو کر سکتے ہو، تمہیں تو روکا نہیں گیا ہے، اس لیے میں تم کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، اس نسخے کی مدد سے جاؤ اپنا کام کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ اس معاملے میں اگر ہم غور کریں تو مثنوی مولانا روم نے لکھ دی، لکھ کر دنیا میں پھیلا دیا اس کو۔ اب جو اس مثنوی کو پھیلا رہے ہیں، دنیا تک پہنچا رہے ہیں، وہ مولانا روم کی نظر میں حسام الدین ہے۔ انہوں نے ایک کام کر دیا اور حسام الدین صاحب سے کہہ دیا کہ تم اس کو پھیلا دو۔ اب حسام الدین صاحب نے ابتدا میں یہ کام شروع کر دیا، بیڑا اٹھا دیا۔ اب یہ آج تک اتنے 100 سالوں کے بعد یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، تم جاؤ اور اس کا علاج کرو، حاسد کے اندھے پن کو چھوڑ کر۔ مطلب اس مثنوی سے لوگوں کا اندھاپن دور ہوگا اور تم اس اندھے پن کو دور کر سکتے ہو، لیکن جو حسد رکھنے والا ہے اس کو تم بھی نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دو۔ جو حسد رکھنے والے ہیں، جلن رکھنے والے ہیں، جن کے مزاج میں سرکشی، جن کے مزاج میں تکبر، ہٹ دھرمی، اس طرح کے جو مزاج کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی اس سے ہٹ کے جو لوگ ہیں جن کے اندر یہ حسد وغیرہ کی صفات نہیں پائی جاتی ہیں، ان کو چنو اور ان کے اندھے پن کو دور کرو۔ جملہ کورا را دوا کن اے قمر، اے نہال میوہ دار افشاں ثمر۔ اے چاند روشنی دینے والے، سب اندھوں کا علاج کر دو۔ اے پھلدار درخت، پھل گرا دے، تجھے ہم نے پھلدار بنا دیا ہے، تجھے ہم نے درخت بنا کر پھلدار بنا دیا ہے، ہم نے محنت کر دی۔ پہلے ایک چھوٹا سا پودا ہوا کرتا تھا، اس کے پیچھے ہم نے محنت کی، وقت گزارا، اب وہ ایک درخت بڑا بن کر پھل لگ چکے ہیں اس کو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اے پھلدار درخت، تجھ کو پھل لگ چکے ہیں، اب اپنا پھل گرا دے تاکہ کھانے والے کھا سکیں۔ توتیائے کبریائی تیز فیل، داروئے ظلمت کشو استیز فیل۔ جلدی سے اپنا اثر دکھانے والی آنکھوں میں وہ ہوتی ہے خدائی سرما۔ ایک خدائی سرما ہوتا ہے، قدرتی طور پر بینائی دینے والا سرما، ہدایت کا سرما، جس کی آنکھوں میں لگا دیا جائے اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی ہے۔ وہ سرما میں نے پیش کر دیا ہے، اب یہ لے جاؤ اور اندھوں کی آنکھوں میں لگاؤ تاکہ ان کی آنکھوں کی تاریکی دور ہو جائے۔
دوا میں نے فراہم کر دی ہے، یہ ایک قسم کا ویکسین ہے جو میں نے تیار کر دیا ہے، اب لے جاؤ اور جس جس کو چاہیے ان کو دے دو۔ صلائے عام ہے یاران نقطہ کے لیے، سب کے لیے عام ہو گیا ہے، آؤ لے لو دوا، اپنی آنکھوں میں لگا لو سرما اور اپنی بینائی لے لو جو جا چکی تھی۔ لیکن پھر آپ نے وضاحت کر دی کہ جس کے دل میں خباثت بھری ہوئی ہے، حسد بھرا ہوا ہے، ان کو اس دوا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آنکھ گر بر چشم آما برزنت ظلمت 100 سالارہ زو برکند، اگر اندھے کی آنکھ میں یہ سرما ڈال دو تو اس کی آنکھوں کی 100 سالہ تاریکی بھی دور ہو جائے گی۔ 100 سال سے اگر وہ اندھا ہے تو بھی اس کو بینائی آ جائے گی۔ جملہ کورا را دوا کن جز حسود کز حسودی بر تمی آرت جہود، حاسد کو چھوڑ کر سب اندھوں کا علاج کرو۔ جو حسد کی وجہ سے انکار کرتا ہے، حقائق کو ماننے سے انکار کرتا ہے، قبول نہیں کرتا سچائی کی باتوں کو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ اندھا چر رہا ہے، چرنے دو اس کو، جب تک جان ہوگی چرتا رہے گا، اس کے بعد مر جائے گا۔ مر حسودت را اگرچہ آمنم جامدہ تا ہم چنی جامی کنم، اپنے حاسد کو جان عطا مت کرو۔ جو جان میں تم کو عطا کر رہا ہوں، تمہارے پیچھے جو محنت کر رہا ہوں، اپنا وقت لگا رہا ہوں، اپنی زندگی لگا رہا ہوں تمہارے پیچھے تاکہ تم کو جان عطا کروں، تم بھی دوسروں کو جان عطا کرو اسی طرح، لیکن حسد کرنے والے کو نہیں، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر میں بھی تم سے حسد کروں تو میرے ساتھ بھی ویسے ہی رویہ اختیار کرنا۔ جو حسد کرنے والے ہیں ان لوگوں کے پیچھے ٹائم برباد نہیں کرنا، محنت برباد نہیں کرنا۔ جس کے دل میں خرابی ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، اپنا وقت برباد مت کرو۔ جو اپنا بھلا چاہتا ہے، اپنی صفائی دل کی طرف راغب ہے، اس کے پیچھے محنت کرو۔ میں تمہارے پیچھے محنت کر رہا ہوں، تم دوسرے کے پیچھے محنت کرو۔ آنکھ او باشد حسود آفتاب کور می گردد زبود آفتاب، جو کہ سورج کا حاسد ہوتا ہے، اگر کسی کو سورج سے جلن پیدا ہو جائے، وہ جلس ہو جائے سورج سے، ہمیشہ جلتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے، اتنے برسوں سے روشنی دے رہا ہے، اس کو کون کھانا کھلاتا ہوگا، اس کے اندر کون روشنی دیتا ہوگا، اس کے اندر فیول کون ڈالتا ہوگا، کیونکہ ہمارا چراغ تو تھوڑی دیر کے بعد بجھ جاتا ہے اگر فیول نہ ہو تو، الیکٹریسٹی چلی جائے تو ہمارا بلب بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اگر وہ اپنی تھکن دور نہ کرے تو انسان چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، سورج کو اتنا کیوں نواز دیا گیا ہے کہ ہمیشہ روشنی دیتا ہی رہتا ہے، صدیوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے روشن ہے اور اپنا کام کرتا جا رہا ہے، اس کا فیول بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اگر سورج کی ان کوالٹیز کو دیکھ کر کوئی آدمی سورج سے جلنا شروع کر دے اور جلن کی آنکھوں سے سورج کو دیکھنے لگے تو کیا ہوگا؟ کور می گردد زبود آفتاب، سورج کے وجود سے اس کی آنکھیں اندھی ہو جائے گی۔ سورج کو کیا ہوگا؟ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پتھر اٹھا کر سورج کی طرف پھینک دے تو پتھر تو پلٹ کر اس کے ہی منہ پر آئے گا۔ تو اس طرح کے لوگ کبھی فائدہ حاصل نہیں کرتے بلکہ صرف ان کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ این درد بے دوا کو رست آہ، اینت افتادہ ابد در قار چاہ۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے آدمی کا جو مرض ہے حسد کرنے والے کا، کوئی علاج نہیں ہے اس کا، لا علاج مرض۔ ہمیشہ یہ آدمی کنویں کی گہرائی میں گرا ہوا ہی ہوتا ہے۔ ہر بیماری کا علاج ہو جاتا، حسد کا کوئی علاج نہ کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ نفی خورشید ازل بایست او کہ برآید ای مراد او بگو۔ اس کی خرابی سب سے زیادہ یہی ہے حسد کرنے والے کی کہ اس نے جو ازلی سورج ہے اس کو بجھانا چاہا ہے۔ اب دیکھیے، آپ بڑی کام کی بات آپ یہ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کسی انسان کے لیے کچھ فیصلہ کیا، ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کہ اس کو فلاں چیز مل جائے، اور تمہارے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ چیز تمہیں نہ ملے۔ فیصلہ کس کا؟ آپ کو وہ فیصلہ ناپسند ہوا، اس لیے تو حسد ہوا نا، مجھے کیوں نہیں ملا ان کو کیوں ملا۔ اس کا مطلب آپ کو جلن ہو گئی، جلن ہونے کا مطلب اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہو گیا۔ تو جو ازلی سورج ہے اس کو بجھانے کی کوشش کرنے کے برابر ہے اس طرح کا سوچنا۔ آپ کون ہیں اس کو بجھانے کی کوشش کرنے والے؟ اس کی مرضی، وہ آپ کو نہیں دینا چاہتا، دوسرے کو دینا چاہتا ہے۔ آپ کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔
قبول کریں گے تو ہی آپ کا فائدہ ہے، نہیں کریں گے جلن ہوگی، حسد ہوگی، تو پھر بربادی آپ ہی کی ہے۔ یہ اسی کا اثر ہے، اس کی غلطی ہی یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے کو اس نے قبول کرنے سے انکار کر کے اس کی مخالفت کی۔ کیوں؟ ان کو کیوں دیا گیا، مجھے کیوں نہیں دیا گیا؟ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کی، گویا کہ اللہ کے فیصلے کو بجھانے کی کوشش کی، اس سورج کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کی، اور جو آدمی سورج کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود اندھا ہو جاتا ہے۔ باز آں باشد کے باز آیت بشاہ، باز کورستاں کے شد گم کردہ راہ۔ باز وہی ہے جو بادشاہ کے پاس واپس آ جائے۔ اگر آپ کچھ وقت کے لیے غلط راستے پر چلے بھی گئے تھے، کوئی بات نہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا، صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ غلطی کی، غلط راستے پر چلے گئے، کچھ وقت کے لیے بھٹک گئے تھے، لیکن پھر شام کو باس کی طرح بادشاہ کے پاس لوٹ کر آ گئے، تو وہ پھر بادشاہ کے پاس واپس آ جاتا ہے، پھر اس کی اپنی اچھی زندگی چلتی ہے۔ لیکن اگر باز اندھا ہو اور وہ بھٹک کر چلا جائے تو وہ چاہ کر بھی بادشاہ کے پاس نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو اندھا ہے۔ آئے گا تو آئے گا کیسے؟ آنکھیں برباد کر لی ہیں اس نے حسد کے ذریعے، وہ نہیں آ سکتا۔ اب اس کو اور سمجھانے کے لیے آپ ایک چھوٹی سی حکایت یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ایک باز کا چغدوں کے درمیان پھنس جانا۔ چغد ایک لفظ ہے اردو کا جو پہلے ہمارے پاس زیادہ استعمال میں آیا کرتا تھا، اب آج کل استعمال اس لفظ کا کم ہو گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اور بالکل بے وقت پرندہ ہوتا ہے، الو کو کہتے ہیں، سمجھیے آپ، الو، چغد۔ ہمارے پاس اردو میں پہلے اکثر یہ لفظ استعمال ہوا کرتا تھا، بڑا چغد آدمی ہے، اس طرح کہتے تھے، لیکن آج کل اس لفظ کا استعمال ذرا کم ہو گیا ہے۔ تو ایک چغدوں کی محفل، مجمع میں ایک باز چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ پھنس جاتا ہے، اور وہ سب کچھ ویرانے میں ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پر جانے کے بعد اس باز کی کیا حالت ہوتی ہے اور پھر اس سے ہم کو کیا سبق ملتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان